گھر کے سب افراد ٹینشن کے مارے جاگ رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا میکال صاحب نے کیوں رحیم خان کو اچانک بلایا ہوگا۔ یوشے، لیلک بی بی کو کمرے میں لے جاؤ۔ رحیم خان صحن میں بچھے تخت پہ بیٹھ کر بولے۔ یوشے کے ہاتھ کی رگیں تنی ہوئی تھیں، جو کف اوپر موڑے گئے کے باعث صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ چلیں؟ چلیے۔ لیلک، جو گھر کے جائزے میں مصروف تھی، یوشے کی آواز پہ تسلسل ٹوٹا۔ وہ تیزی سے سوچ رہی تھی کیا کرے۔ فرار ہو جائے، اس چھوٹے گھر سے جان چھڑا لے، پر اس کے بعد اس کا کوئی ٹھکانہ۔ وہ شہر میں جرائم ویسے ہی بہت بڑھ رہے ہیں۔ اسے جھرجھری آئی۔ اوپر سے گھر کے لوگوں کی نظریں جو خود پہ جمی محسوس کرکے وہ اکتا رہی تھی۔ کسی سے بات کرنا اس نے گوارا نہیں کی۔ سر ہلاتی یوشے کے پیچھے چل پڑی۔ مجھے کوئی بتانا پسند کرے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بی بی صاحب ہے نا؟ ان کا نکاح کیسے یوشے سے ہو گیا؟ زرغونہ صاحبہ متفکر سی ہوئیں۔ پاس کھڑے نجف نچلا لب کتر رہی تھی۔ رحیم خان نے سانس خارج کی اور لفظوں میں رد و بدل کرکے کہانی سنا ڈالی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ تو ان کے بھائی ہیں، ان پہ یقین کرنا چاہیے۔ الٹا میرے بیٹے کو بھی اس میں گندا کر رہے ہیں۔ شاکی نگاہوں سے انہوں نے شوہر کو دیکھا۔ یوشے کی ماں، اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب وہ گھر کی فرد ہے اور میں امید کروں گا آپ سب ان کا خیال رکھیں۔ محمود خانزادہ کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں۔ میں نہیں چاہتا روز قیامت وہ جب مجھ سے اپنی بیٹی کے بابت سوال کریں تو میرے ہاتھ میں ندامت ہو۔ وہ حکمیہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ پر میرا بچہ ان کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک تو وہ خود ان کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے تو جذبات میں آ کر عزت کی خاطر نکاح کی پیشکش کر دی، پر آپ بھی کچھ عقلمندی سے کام لے لیتے۔ وہ ماں تھیں، بیٹے کی جانب سے فکر لاحق ہو رہی تھی۔ زرغونہ بیگم، آپ کو بیٹے نے درست فیصلہ کیا ہے۔ خیر، سب اپنے کمرے میں جاؤ اور اس موضوع پہ آج کے بعد کوئی بات نہیں کرے گا۔ نجف بیٹا، بھابھی سے کھانا وغیرہ کا پوچھو۔ وہ تو کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ہی یوشے واپس آیا تھا۔ چل یوشے، میں چلتا ہوں، کوئی کام ہو تو فون کر دینا۔ ماحول کی سنجیدگی بھانپ کر مزمل نے کھسکنے والی کی اور ہاتھ سر تک لے کر سلام کرتے نکل گیا۔ یوشے، تم کیسے رہو گے ان کے ساتھ؟ نخرہ دیکھا ہے تم نے ان کا؟ اوپر سے بہت مغرور بھی ہیں۔ ہم غریبوں کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں رکھیں گی۔ یوشے کی چچی فوراً بولیں۔ کوشش کروں گا چچی۔ اور ہم غریب نہیں ہیں، اور نہ ہی غریب ہونا کوئی جرم ہے۔ اول تو بڑبڑایا اور دوسری بات عام سے لہجے میں کہی۔ مجھے تو کوئی اور کہانی لگتی ہے، ورنہ میکال صاحب کیسے اپنی بہن ہم غریبوں کی جھولی میں ڈال گئے؟ میں نے سنا تھا لیلک بی بی زبان کی بہت تیز ہیں۔ نہیں چھوٹی امی، ایسی بات نہیں۔ میڈم بہت اچھے دل کی مالک ہیں۔ اس نے بھرپور مذمت کی۔ بس جس دل سے اس نے اپنی نئی نویلی بیوی کا مان رکھا تھا، ہاں، اپنی خود کی زبان کڑوی ہو گئی تھی۔ یوشے میاں، اب تو میڈم میڈم بولو گے؟ اب تو نام سے پکار لو، بیوی بن گئی ہے تمہاری، ملازم تھوڑی ہو کوئی، شوہر ہو۔ چچی کی بات پہ وہ سر ہی ہلا سکا۔ بھائی، ویسے ان کا اسٹائل بہت اچھا ہے، جیسے کوئی لیڈی باس۔ پنسل ہیل دیکھی آپ نے ان کی؟ نجف پرجوش انسی دانت نکال کر بولی۔ اس نے تو لیلک کا اچھا ہی تاثر لیا تھا۔ نجف، یوشے نے آنکھیں دکھائیں۔ امی، آپ ناراض ہیں؟ وہ زرغونہ صاحبہ کے برابر میں ٹک گیا اور ان کا ہاتھ تھاما۔ زرغونہ کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تھک گئی ہوگے، جا کر آرام کرو۔ تمہارے ابا صحیح کہہ رہے ہیں، جو ہو گیا وہ اب بدلا نہیں جا سکتا۔
پر میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کئی خواب دیکھ رکھے تھے۔ کچھ نہیں ہوا امی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یوشے نے پیار سے ماں کا ہاتھ چوما۔ وہ مسکرا دی پر دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ یوشے اور نجف کے جانے کے بعد چچی یوشے کی جگہ پہ بیٹھ گئیں۔ بھابھی مانو یا نہ مانو بھابھی مانو یا نہ مانو، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ مجھے تو یوشے کے لیے فکر ہو رہی ہے۔ زبور بیگم تو کہتی ہیں لیلک بی بی ہی ان کے بھائی اور بھابھی کو کھا گئی۔ جب سے پیدائش ہوئی تھی کوئی نہ کوئی حادثات ان کے ساتھ ہوتے رہتے تھے۔ نائمہ چچی کی بات اگر ابھی لیلک سن لیتی تو واقعی ان کو بتاتی کہ وہ منحوس ہے۔ ان کی قسمت اچھی تھی جو وہ کمرے میں موجود تھی اور وہ کچن صحن میں۔ نائمہ اب تم مجھے ڈراؤ مت۔ زرغونہ کھڑی ہو گئیں۔ نائمہ نے لاپرواہی سے شانے جھاڑے۔ دل پہ ستم ہوتے بھی بہت ہیں، اپنے ہی لوگ بدلتے بھی بہت ہیں۔ ہاف وائٹ رنگ کی چار دیواری، درمیان میں ایک لکڑی کا سنگل بیڈ جو نہ بہت چھوٹا تھا اور چوڑائی بھی بہت کم تھی نہ بہت زیادہ۔ دروازے کے عین سامنے بیڈ تھا۔ بیڈ کے داہنی دیوار میں ایک کھڑکی تھی۔ سامنے